المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں: اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگ دوستوں اور بھائیوں، ماہ مبارک ذوالحج شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں جمعرات کے دن عید الاضحیٰ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کے تقرب، اس کی رضا اور اس کے قرب کے لیے بہت سارے بندگان خدا قربانیوں کے جانور اپنے مالک کے لیے پیش کریں گے اور وہ اپنی قربانیاں اس مالک کے لیے پیش کریں گے کہ جس مالک نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالی جس کی قبول کر لیتا ہے اس کی نسلوں میں بھی برکت فرما دیتا ہے. یہ قربانی کا عمل اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا. دور حاضرہ میں ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے چند لوگوں کا کہ ہر سال اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اتنا پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اگر قربانی کی بجائے وہ پیسہ کسی اور جگہ خرچ کر دیا جائے تو بنسبت قربانیوں کے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے تھے
اس وقت صحابہ کرام کے حالات بہت پریشان کن تھے۔ باقی حوالوں سے مدد امداد بھی ان کی ہوتی رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں حضور کا قیام ہے، اور حضور نے ہر سال قربانی دی ہے۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس میں نے ایک مرتبہ قربانی دے دی ہے تو اب مجھے دوبارہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لگاتار حضور نے ہر سال قربانی دی ہے، تو اس لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے سب سے پہلے وہ خود اپنی قربانی دے گا، اس کے بعد اگر کسی اور کے لیے قربانی دینی ہے، چاہے وہ کسی فوت شدہ بزرگ کے لیے دینا چاہتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کی یا کسی بھی حوالے سے کوئی دوسری قربانی دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے صاحب نصاب کو خود اپنی طرف سے قربانی دینی لازمی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ دے دی ہے تو بس دے دی ہے، نہیں، ہر سال جیسے زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہر سال فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ایک مرتبہ دے دی ہے تو اگلے سال کون دے، نہیں، جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر سال اسے زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا قربانی کے حوالے سے ہر سال اسے اپنی طرف سے قربانی دینی پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی اور کی طرف سے دینا چاہے تو شریعت میں پھر اجازت ہے۔ اب یہ عمل کیسا ہے؟ کیا 10ویں ذی الحجہ کو پیسے دے دیے جائیں، کسی غریب کی شادی میں ہاتھ بٹا دیا جائے، کسی مسکین کی مدد کر دی جائے؟ اب ظاہر بات ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کرنا، ہم جس سونے نبی کے غلام ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہماری اپنی مرضی تو نہیں چلے گی، سوچ ہے، فکر ہے، ہر بندے کو سوچنے کا آزادی کے ساتھ حق ہے، لیکن ہم اپنی سوچ کے پیچھے نہیں ہیں، ہم مدینے والے کے پیچھے۔ ایک ہے طبیعت، ایک ہے شریعت۔ جو عام لوگ ہیں وہ طبیعت کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ اپنی طبیعت کو مصطفیٰ کی شریعت پہ قربان کر کے چلتے ہیں۔ طبیعت کچھ کہے، ظاہر طبیعت تو نہیں چاہتی کہ ٹھنڈے کمرے سے نکل کے باہر جمعہ پڑھنے کے لیے بڑا مسجد میں جائے، گرمی ہے بڑی شدید، سخت گرمی ہے، کون جائے مسجد میں؟ طبیعت نہیں چاہتی، لیکن شریعت کا حکم ہے، لہذا اب ٹھنڈا کمرہ چھوڑنا پڑا کہ طبیعت کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں مصطفیٰ کی شریعت کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا۔ اب سنو ذرا، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حمیرہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو یعنی عید والے دن بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے حضور نے واضح کر دیا کہ اس دن میں جو سب سے زیادہ اللہ کو عمل پسند آتا ہے آدم کی اولاد کا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ بولے ذرا، وہ کون سا عمل ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ اب قربانی
جس جانور کی گئی اس جانور کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس شان کے ساتھ لے کے آئے گا. اب ایک بندے نے 1.5 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا جانور خریدا, اوپر نیچے زیادہ تھوڑے زیادہ پیسے دے کے جانور خریدا. اب ظاہر ہے اس جانور کی قیامت کے دن کیا قیمت پڑنی ہے اور قربانی دینے والے کو اللہ اس کا کیا اجر دے گا. یہ بھی سنیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مومنوں کی ماں کے ذریعہ سے امت تک آیا. حضور کی زوجہ مطہرہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ وہ جانور جو 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جاتا ہے, وہ جانور کی شان یہ ہے قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا. فرمایا جس نے جانور اللہ کے لیے ذبح کیا قیامت کے دن وہ جانور سینگوں بالوں کھروں کے سمیت آئے گا. یعنی کتنا بڑا اجر اللہ قیامت کے دن قربانی دینے والے کو عطا فرمائے گا. تو اس کے کھرے بھی ساتھ ہیں, اس کے بال بھی ساتھ ہیں, وہ اپنے سینگوں سمیت آ رہا ہے قیامت کے دن, اور اللہ اس کو اجر دے گا جس خوش نصیب نے محبت کے ساتھ وہ جانور اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا. اب دیکھیے ذرا, اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے, لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. فرمایا جبر سے قربانیاں نہ دو, خوش دلی سے قربانی کیا کرو کہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے. پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. یعنی قربانی آپ نے کی, آپ نے جانور کو ذبح کیا, کتنا بخت والا ہے وہ مومن جس نے گلے پہ چھری چلائی جانور کے, زمین پہ خون کا قطرہ گرا. اب وہ قطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. کتنا بختوں کا مالک ہے وہ انسان, وہ مومن جسے اللہ نے اس کی سعادت عطا فرمائی. پھر فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو. یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, یہ کوئی جبر نہیں ہے, یہ کوئی سختی نہیں ہے, یہ تو تمہارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, حضور کا طریقہ مبارک ہے. کتنا نصیب کا مالک ہے جسے قیامت کے دن قربانی کا جانور سواری کے طور پہ عطا کیا جائے گا. کتنا مشکل دن ہوگا قیامت کا. آج سوا نیزے پہ سورج نہیں ہے, لیکن گرمی کی حدت آپ کے سامنے ہے, گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, ہوش ٹھکانے نہیں ہے. لیکن ذرا اندازہ لگائیں, خیال کریں, آج سورج اتنی بلندیوں پر ہے, اس کی گرمی کا یہ عالم ہے. جس دن سوا نیزے پہ ہوگا اس دن گرمی کا کیا عالم ہوگا. علماء فرماتے ہیں آج سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے, قیامت کے دن سورج کا منہ دنیا کی طرف ہوگا. یعنی لوگوں کی طرف ہوگا, لوگوں کی طرف ہوگا سورج کا منہ. اب اگر پیٹھ ہے لوگوں کی طرف ہے تو شدت کا یہ عالم ہے جس دن اسے سورج کا منہ لوگوں کی طرف ہوگا. اس لیے سرکار نے فرمایا اس کی گرمی, اس کی شدت, اس کی حدت کی وجہ سے ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اتنی شدت کی گرمی قیامت کے میدان میں پڑ رہی ہوگی, اس دن بڑا مشکل ہوگا. ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا, لیکن جن خوش نصیبوں نے جانور ذبح کیے ہوں گے, قربانیاں دی ہوں گی, اللہ قیامت کی اس مشکل میں انہیں جانوروں کی سواریاں عطا فرمائے گا. فرمایا یہ تمہارے بیچے ہوئے جانور ہیں, یہ تمہاری کی ہوئی قربانیاں ہیں.
مشکل میں ہو، آؤ ہم تمہیں تمہاری قربانیوں کے جانوروں کی سواریاں عطا فرما دیں۔ تو کتنا بلند نصیب ہوگا وہ جسے قیامت کے دن اس مشکل سے نکال لیا جائے گا۔ اب اگلی حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ یعنی اس بندے اور جہنم کے درمیان وہ قربانی پردہ بن جائے گی۔ تو لہذا جس نے خوش دلی سے وہ قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے قیامت کے دن حجاب بن جائے گی جہنم اور اس بندے کے درمیان۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جو خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر قربانی کرے گا، وہ قربانی اس کے لیے جہنم کے اور اس کے درمیان میں پردہ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ جہنم کی گرمی کو، جہنم کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آپ جانور ذبح کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ جانور قیامت کے دن آپ کے لیے پردہ بنے گا، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، جہنم کی گرمی سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر ایک جانور قیامت کے دن کسی کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو مجھے آپ فرمائیں ان کا کیا کہنا جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کا ذریعہ عطا فرما دیا، جنہیں اولیاء کا ذریعہ عطا کر دیا ہے، یعنی بخشنے والا اللہ ہے، مگر درمیان میں کسی سبب سے کسی بندے سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے تو سبب بنانے والا وہ آپ ہی ہے۔ تو لہذا یہ حدیث آپ نے سن لی، اس سے اگلی حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سب سے پیارا پیسہ، مال، روپیہ وہ ہے جو قربانی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر پیش کیا گیا۔ یہ حدیث آپ نے سن لی کہ جو آپ نے عید والے دن قربانی کے لیے روپیہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، سرکار فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی پیسہ روپیہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ پیسہ ہے جو عید والے دن بندہ مومن نے قربانی پہ خرچ کیا ہے۔ تو حضور تو فرماتے ہیں سب سے پیارا پیسہ ہے، سب سے پیارا مال ہے، سب سے پیارا روپیہ ہے جو قربانی کے لیے تم نے عید والے دن خرچ کیا ہے۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں قربانیاں نہ دو، جانوروں کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے میں پیسے دے دو۔ او یار، پیسے پہ تم نے چھری تو نہیں چلانی، چھری مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے جانور کے چلا کے بدلا دیا۔ آگے پیچھے غریبوں کی مختلف صورتوں میں مدد کرتے رہنا، لیکن جب قربانی کا دن آئے میں محمد کی یاد رکھنا، میں اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ خون بہانے سے زیادہ عید الاضحیٰ والے دن اللہ کو اور کوئی عمل پیارا نہیں۔ تو رسول اللہ خود جب عمل کر رہے ہیں، اب کوئی دوسرا تیسرا اٹھے اور اپنی مرضی سے اپنی بات کرے، ہم کسی کی مرضی کو قبول نہیں کرتے، ہم تو مرضی محبوب پہ قربان ہوتے ہیں۔ جو مزاج یار میں آئے، مصطفیٰ نے جو فرما دیا امت کے لیے وہ لازم ہے۔ اب سنیے اس سے اگلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی نہیں کرتے، وسعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود جو قربانیاں نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ رسول کی کتنی ناراضگی ہے۔ آپ اس حدیث کو بھی سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ نماز پڑھنے کیوں آیا ہے؟ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ جسے اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، صاحب نصاب کیا اور اس نے قربانی نہیں کی یا قربانی کا ارادہ نہیں کیا، تو اس سے آپ رسول اللہ کی ناراضگی کا اندازہ لگا دیں۔ فرمایا اسے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے کہ جسے اللہ نے وسعت دی اور اس نے قربانی نہیں دی ہے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو صاحب نصاب ہے اسے قربانی دینی ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اتنی سختی فرمائی۔ فرمایا اگر وسعت اور نصاب کے باوجود قربانی دے دیتا تو اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میری صفوں میں اسے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، میرے غلاموں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو جسے رسول اللہ اپنی صفوں میں نہ کھڑا ہونے دے۔ آپ اس کی نزاکت کو سمجھے ذرا، جسے رسول اللہ فرمائے ہماری عیدگاہ کے قریب کوئی نہ آئے، یعنی میرے پیچھے نماز کو پڑھنے کوئی آئے، میرے غلاموں کی صفوں میں تو کھڑا ہو، میرے غلاموں کی صفوں میں وہ کھڑا ہو کہ اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ مال قربانی کی صورت میں اللہ کے لیے پیش کر کے ہمارے صفوں میں شامل ہو۔ تو اس سے آپ میرے حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے ذرا، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ قربانیاں کیا ہیں اور ان قربانیوں کا رنگ کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اونچا بولو، بارش ٹیمیں بھی ایسے جائے، اگر تھوڑی جی گرمی تب گئی ہے تو موجہ بھی تے اسیں کی دیا نہ ٹھنڈک دیا، پچھلے کتنی اللہ ٹھنڈک پائی رکھی ہے، ایڈی ڈاڈی گرمی ہے اللہ ٹھنڈ کر چھوڑی، اگر دو چار گھڑے تپا چھوڑے سے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ، بلند آواز میں آپ ذرا سبحان اللہ۔ پچھلے گھڑے بادشاہ پہ ہونی ہے یا گرمیاں نے گھڑے آنے چھے بندے آنے جواب نہیں پتہ لگنا ہے، ہوں تے سردیاں نے مہینے آ گئے کہ جس میں سردیاں کی دی گئی ہیں اسے گرمیاں بھی بھیجی ہیں۔ تو سبحان اللہ، پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ذرا، پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ سنو قربانی دینے والوں، جانور ذبح کرنے والوں، محبت کے ساتھ جانوروں کو خرید کے اپنے مالک کے لیے دینے والوں، سنو کیا اجر و ثواب ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ جو تم جانور اللہ کے حضور میں دیتے ہو، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی اون کا کیا حکم ہے؟ اون جو جانور کے اوپر ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذرا گنو جانور کے جسم کے کتنے بال ہوتے ہیں، گنے نہیں جاتے۔ جو قربانی جانور پیش کرتا ہے وہ ایسا نصیب کا مالک ہے، اللہ اسے اتنی نیکی عطا کرتا ہے جن نیکیوں کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ عیدوں والے دن قربانیاں دو۔ جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر پیش ہے، ان پر کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب ہو کے قربانی نہیں دیتا، اس پر خدا و رسول کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ ذوق، شوق، محبت کے ساتھ اللہ قربانیاں دینے کی اور اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ہر مومن کو اللہ توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ